تو ہمیں تو دیکھنا یہ چاہیے کس قسم کا معاشرہ ہم نے بنا دیا ہے. اور یہ جو عدم برداشت جس کی آپ بات کر رہے ہیں پروان کہاں سے چڑھا. لیکن سلمان صاحب ہم خان صاحب کے بدلتے بیانیوں پر بات کر رہے ہیں, کیا یہ طرز سیاست خان صاحب کا ان کے لیے فائدہ مند ہے؟ دیکھیں آپ نے جو سوال اٹھایا تھا بے بسی کا, بے اختیاری کا, اور میں معافی چاہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ. میں آج وہ سن رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ مکہ جو آپ کو جنگ کے بعد یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. بھائی قوم نے آپ کو مینڈیٹ دیا تھا, آپ اس مینڈیٹ کو بروئے کار لاتے. بڑی آپ سے توقعات تھی لوگوں کی, آپ نے تو پاکستان کی سیاست میں تبدیلی لانی تھی, آپ نے اصلاحات کا عمل کرنا تھا. لیکن اس سے بڑا افسوس مجھے یہ ہوا کہ جی امریکہ تو مجھے ہٹانے میں اس کا کوئی کردار نہیں تھا. آپ نے پاکستان کے عوام کو مس گائیڈ کیا ہے. آپ نے پاکستان کے اندر کمپین لانچ کی تھی, بڑے بڑے جلسوں میں کہا تھا یہ امریکہ ہے اور مجھے سزا دی گئی ہے کہ میں روس کیوں گیا تھا. امریکہ, بھارت اور اسرائیل المال میں وہ جو ایک ڈونلڈ لو کہ وہ جو سائفر جو لکھنے والا, وہ بھی کہہ رہے ہیں سائفر حقیقت ہے لیکن ہمیں بھول کے آگے بڑھنا چاہیے. بات یہ کہ جو لیڈرشپ کی کوالٹیز ہم نے پڑھی ہیں اس میں لیڈرشپ ذمہ دار ہوتا ہے, اور ایک شخص جو پاکستان میں چیف ایگزیکٹو کے عہدے پہ رہا ہے وہ شخص پاکستان کے اندر, دیکھیں میری اپنی ریزرویشن ہوگی امریکہ کے بارے میں اسے پاکستان کا مخلص دوست نہیں سمجھتا, لیکن پاکستان کے اندر پاکستان کے عوام میں امریکہ کے خلاف نفرت پھیلانے میں اس شخص کا ایک رول ہے. امریکہ ایک سپر پاور ہے اور ہمارا ایک روایتی سا موقف رہا ہے کہ جی آج وہ یہاں تک نہیں کہہ رہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے اور تجارتی ہمارے اس سے بڑی اہمیت کے حامل ہے. مطلب اپلیکیشن ڈال رہے ہیں کہ یوز می. میں سمجھتا ہوں کہ جو لیڈر ایک وقت میں اپنی حکومت کے اور آج سارا ملبہ کس پہ ڈالا, جنرل باجوہ صاحب پہ, کہ جی بڑے فیصلوں کا اختیار ان کا تھا, ذمہ داری میری تھی. اور جنرل باجوہ کی تعریف میں وہ جو کلابے ملاتے تھے آپ بھول گئے ہیں, وہ جو 1 پیج کی گردان کر کے اپنے مخالفین کو پریشان کرتے تھے. میں پوچھتا ہوں کہ کوئی ساکھ تو ہوتی ہے نا, کوئی کریڈیبلٹی تو ہوتی ہے. ہم آپس میں جب بات کرتے ہیں تو ہم حوالہ دیتے ہیں نا کہ جناب آپ نے اس وقت پاناما لیکس میں یہ کہا تھا, تو میں تو امبیرس ہوتا ہوں نا کہ جب وہ بات میں نے کہی ہو. یار آپ لیڈر ہیں پاکستان کے, میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا کریڈیبل لیڈرشپ نہیں ہے کہ جو اپنی بات پہ کھڑا رہے. وہ ہر روز ایک یو ٹرن لیتے ہیں. اور بات یہ کہ آج اس سے امریکہ پہ تو اپلیکیشن آپ نے ڈال دی اور سارا ملبہ ایک ایسے شخص پہ ڈالا ہے جو ابھی بول نہیں سکتا. اچھا, اس لیے کہ اس پہ 2 سال کی بندی ہے, اور میرا خیال ہے یہ تاریخ میں کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی. اس لیے یہ خان صاحب خود ہی بتائیں گے, خود ہی بتا دیا نا. میرا خیال قوم کو یا ان کی پارٹی کو نہیں پوچھنا چاہیے کہ اگر آپ اتنے بے اختیار تھے آپ اپنے اس وقت میں کہتے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے میری حکومت بنانے میں چلانے میں, کس کو نہیں پتا کہ ان کا کردار تھا, اور بنانے میں چلانے میں تو ٹھیک تھا لیکن ہٹانے کا کردار اس لیے غلط تھا کہ اس نے کہا کہ وہ اب چل نہیں سکتے تھے اس ملک کے ساتھ. لیکن یہ بات درست ہے کہ خان صاحب کی وجہ سے ایک بات تو کھل گئی نا. وہ کیا؟ یہ کریڈٹ میں ان کو دوں گا کہ انہوں نے سارا کچھ کھول کے رکھ دیا, اور پھر جس نے جتنا ان پہ احسانات کیے ہیں بھگتایا تو انہوں نے سب کو ہے. تو ایسی کریڈیبل لیڈرشپ کو کل کو موقع ملا تو ان سے پوچھ لیں کہ وہ کل کو آنے والے وقت کے اندر اگر آپ کو اقتدار ملتا ہے پھر اس طرح کی بات نہ کریں کہ میں بہت بے بس تھا.